یہ وہ شخصیت ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، جنہوں نے کروڑوں دلوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ آنکھیں کھولیں، عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ایک عالم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اہل و عیال کو بھی آگ سے۔ ایک مسئلہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ ایک بے باک خطیب اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف دین حق کے لیے وقف کر دی۔ ہے تو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو جواد اسلامک وائس۔ ابتدائی زندگی ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ہریانہ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، مگر ان کے دل کی دھڑکن کچھ اور تھی۔ وہ تب سے زیادہ دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے تب چھوڑ کر خود کو قرآن اور اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وین قرآن انڈرسٹینڈنگ اینڈ تفسیر، قرآن کی تعلیم کو عام فہم انداز میں سمجھانے میں ان کی مہارت سب سے نمایاں تھی۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے۔ انہوں نے درس قرآن کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ 2 اسلامی تحریک اور آرگنائزیشنل ورک، جماعت اسلامی سے وابستگی اور بعد میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھ کر امت کی اصلاح کی کوشش کی۔ اجتماعی اسلامی نظام کے قیام پر زور دیتے۔ عادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دے۔ آپ انڈیویجول پارٹی، پرسنل پارٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقویٰ، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہے۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ 3 اسلامی ریاست، خلافت، جہاد اور اجتہاد جیسے موضوعات پر گہری بصیرت رکھتے تھے۔ دامن احد کا تصور کیجئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے، یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد انہیں کھینچ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کے تو دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور کسی اور نے ہمت کر کے نکالی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ ذوف کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت کس کی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ہے عملی پہلو۔ مغربی فلسفے اور نظریات پر تنقیدی انداز میں روشنی ڈالتے تھے۔ 4 پبلک سپیکنگ اینڈ اوریٹوری، ان کی تقریریں دلوں کو متاثر کرتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی۔ وہ عام فہم اور مدلل انداز میں دین کے پیچیدہ موضوعات کو سمجھاتے تھے۔ آپ کو جس نے جو بتا دیا قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ کو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئے۔ آنکھیں کھولیں، عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط۔ 5 اسپریچول اینڈ مورل گائیڈنس، وہ صرف علمی شخصیت نہیں بلکہ روحانی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تقوی، اخلاص اور سمپلسٹی ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔
یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے. رائٹنگ اینڈ پبلیکیشنز 60 سے زائد کتب لکھے. ان میں تفسیر، اسلامی نظام زندگی، فلسفہ اور تحریکات اسلامی پر گہرا مواد شامل ہے. انتقال 14 اپریل 2010 کو یہ مردی مجاہد اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا، لیکن ان کا پیغام، ان کی آواز اور ان کی جدوجہد ہمیشہ زندہ رہے گی.